یقیناً ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں اور اپنے نفسوں کی برائیوں اور برے اعمال سے اس کی پناہ لیتے ہیں۔ جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی یعنی سچی باتیں کیا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی۔ اما بعد، اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات پر نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس کی رحمت کی شکلیں شمار میں نہیں آ سکتی، نہ ہی عقل ان کا ادراک کر سکتی ہے۔ اس نے اپنے بندوں کے ساتھ اپنی رحمت اب سے شروع کر دی جب وہ نطفہ تھے، یہاں تک کہ رحم میں ان کی شکلیں بن گئیں، اور یہاں تک کہ اللہ نے انہیں ان کی ماؤں کے شکم سے نکالا، پھر ان پر نو بنو نوازشیں اور عنایتیں کی، اور سلامتی کے گھر یعنی جنت تک لے جانے والی راہ کی انہیں ہدایت کی، پھر اس دنیا میں صراط مستقیم پر چلنے میں معاون چیزوں کی طرف رہنمائی کی کہ وہ اس سے بھٹکے نہیں، اور آخرت میں ان کے قدم جہنم میں نہ پھسلیں۔ اللہ کے بندو، شرفا کی خصلتوں میں سے ایک خصلت اور اسلام کے اخلاق میں سے ایک عظیم اخلاق جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آراستہ تھے، جس سے اولو العزم لیس ہوئے، اہل حزم و بردباری نے جسے پہنا اور جسے اہل ہمت نے لازم پکڑا، اللہ کے بندو، وہ صبر ہے، ہر طاعت کی اصل اور ہر اس خیر کا بیج جسے بندہ دنیا و آخرت میں پاتا ہے۔ دنیا و آخرت میں کامرانی اسی پر معلق ہے، اور جنت سے سرفرازی اسی کے ہونے پر موقوف ہے، اور جہنم سے نجات اسی سے آراستہ ہونے سے مشروط ہے۔ اس کا انجام اچھا ہے، اس سے آراستہ لوگوں کے احوال درست اور سعادت سے پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب مبین اور سید المرسلین کی سیرت دلالت کرتی ہے کہ جس نے صبر نہیں کیا وہ کامیاب نہیں ہوا، اور اس سے نجات نہیں پا سکا جس سے وہ ڈرتا اور بچتا تھا۔ اللہ کے بندو، تم چاہو تو اہل جنت کے اعمال کے بیان میں یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول پڑھو، ترجمہ ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے، کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، صبر کے بدلے کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس دار آخرت کا۔ امام جلیل سفیان بن عیینہ نے فرمایا، بندوں کو صبر سے بڑھ کر کوئی اچھی چیز نہیں دی گئی، اسی سے وہ جنت میں داخل ہوئے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کے فطری و شرعی حکم کا تقاضا ہے کہ صبر کے بغیر کوئی بھلائی حاصل نہ ہو، اور اس کی معرفت کی طلب انسان کی فطرت میں ہے۔ اپنے رزق کی تلاش اور نقصان دہ چیزوں کو دور بھگانے میں اس کی کوشش اس پر گواہ ہے۔ میمون بن مہران کہتے ہیں، کسی کو بغیر صبر کے خیر میں سے کچھ بھی نہیں ملا، یہاں تک کہ نبی کو بھی نہیں، تو نبی سے کمتر کی بات ہی کیا ہے۔ اے اللہ کے بندو، پھر اس کا کیا جس نے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھا، اور اس پر جو اللہ نے اس میں اپنے اطاعت گزار بندوں کے لیے پائیدار نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، جو اس پر صبر کرنے والے ہیں، جنہوں نے اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صبر کیا۔ اللہ کے بندو، قرآن کریم نے ہمیں 100 کے قریب جگہوں پر سکھایا ہے کہ صبر اللہ کا حکم ہے، اور اس پر مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ، آپ صبر کریں، بغیر توفیق الہی کے آپ صبر کر ہی نہیں سکتے۔ بندہ نے جب اپنے آقا کا حکم مانا تو اسے کامیابی مل گئی، اسے اس کا مطلوب مل گیا، اور جس سے ڈرتا تھا اس سے نجات پا گیا۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں صبر کی فضیلت اور صبر کرنے والوں کے شرف کی بابت بتلایا، جب اس نے واضح کیا کہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، اور ان کی دیکھ ریکھ کرتا ہے۔ فرمایا، اور صبر کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور یہ کہ صبر کرنے والے ہی اس کی جنت سے سرفراز ہونے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، میں نے آج انہیں ان کے اس صبر کا بدلہ دے دیا ہے کہ وہ اپنی مراد کو پہنچ چکے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ وہ ان سے محبت کرتا ہے جبکہ ان کا صبر اپنے محبوب اور مولا کے لیے ہو، فرمایا، اور اللہ صبر کرنے والوں کو ہی چاہتا ہے، اور یہ کہ جب وہ مصیبتوں پر اپنے رب کے لیے صبر کریں تو ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے رحمت و ہدایت اور مہربانی ہے، اور ان کا بے انتہا اجر و ثواب ہے جو بندوں کے شمار و گمان سے پرے ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ، صبر کرنے والوں ہی کو ان کا
کا پورا پورا بے شمار اجر دیا جاتا ہے۔ امام جلیل عبداللہ ابن عون کہتے ہیں ہر عمل کا ثواب معلوم ہے سوائے صبر کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اور انہیں ان کے صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے۔ امام ابن قیم رحم اللہ نے فرمایا صبر میں جو مشقت اور نفس کو خواہشات سے روکنا ہے اس کا تقاضا ہوا کہ اس کے بدلے میں وہ وسعت اور ریشم کی نرمی ہو جو اس تنگی اور مشقت کے بالمقابل ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ اللہ کے قضاء و قدر میں سے بندے کو جو چیزیں تکلیف پہنچاتی ہیں اس پر صبر کرنے کا عوض بھلائی اور جنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے بھلائی ہے، اسے خوشی اور خوشحالی ملے تو شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے بندے کو اس کی دو محبوب چیزوں سے آزماتا ہوں، یعنی جب اس کی بصارت چھین لیتا ہوں اور وہ صبر کرتا ہے تو میں ان دونوں کے بدلے اسے جنت دیتا ہوں۔ مسلمانوں، دنیا آزمائش، مصیبت اور فتنے کا گھر ہے، جو یہاں فروکش ہوا ہے اسے اس کی سختیوں سے ضرور آزمایا جائے گا، اور کوئی قلعہ نہیں جو بندے کو ان مصیبتوں سے محفوظ رکھے سوائے صبر کے قلعے کے۔ بندہ اسی کی پناہ میں جاتا ہے، اسی میں محفوظ ہوتا ہے، یوں نجات پاتا ہے، کامیاب ہوتا ہے اور کامرانی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ اور سخت دن کی شدت میں اللہ نے صبر کرنے والوں کے لیے جس کمال اجر کا وعدہ کیا ہے اس سے تسلی حاصل کرتا ہے۔ اللہ کے بندو، صبر سے آراستہ شخص کو اللہ تعالیٰ نے قوت عطا کی ہے جو اس کے اپنی خواہشات کو مارنے، نفس کو دبانے، اسے اپنے تابع کرنے اور اس پر غلبہ پانے میں جلوہ گر ہوتی ہے۔ اور جب بندے کو وہ قوت حاصل ہو جاتی ہے تو اس کا نفس اسے قید کرنے، غلام بنانے اور اسے ہلاکتوں میں ڈالنے کا حریص نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندو، صبر کی قوت عزم و ثابت قدمی کے بغیر نہیں پائی جا سکتی۔ بندہ اس پر اپنے نفس کے خلاف لڑتا ہے تاکہ صبر اس کا رہنما ہو، اس کے مولا کی طرف جانے والے اس کے راستے میں روشنی ہو، اس کی اس راہ پر رہنمائی کرے اور وہاں تک اسے پہنچائے، اس لیے کہ یقیناً صبر روشنی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور روشنی ایسا نور ہے جو راستے کی رہنمائی کرتا ہے، لیکن ایسی حرارت کے ساتھ جو اس میں ہوتی ہے، اسی طرح صبر ہے، اس کے اندر ایسی حرارت کا ہونا ضروری ہے جو نفس کو تکلیف پہنچائے کہ اس میں مشقت پائی جاتی ہے، جسے اس نے اس حق پر اٹھایا جو اسے بہت سی مرغوب چیزوں سے کاٹ دیتا ہے، شہوتوں سے روک دیتا ہے اور نفس کی برائیوں سے بچا لیتا ہے۔ اللہ کے بندو، جب تک بندہ مکلف ہے صبر اس پر واجب ہے، اس کے لیے ضروری ہے۔ ایمان دو حصے سے عبارت ہے، ایک حصہ شکر ہے اور ایک حصہ صبر ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا جو شکل و سیرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ تھے اور دین کے دلائل ان کے قول کی تصدیق پر دلالت کرتے ہیں، اللہ کا تقوی، اس کی طاعت کے مطابق عمل اور حق کا اتباع جب شکر کی حقیقت ہے تو ایسے صبر کا ہونا ضروری ہے جو اس سے جڑے، اس سے منسلک ہو تاکہ شکر پورا ہو سکے۔ اسی لیے اللہ کی کتاب میں 4 آیتوں میں صبر و شکر ساتھ ساتھ آئے ہیں، اور اس میں کوئی تعجب کی بھی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، ایمان کے واجبات، سنن اور آداب میں سے اس نے بندوں پر جو فرض کیا ہے اسے انجام دینا، معصیت سے روکا ہے اس سے رک جانا، یہ تمام کی تمام چیزیں صبر کے استعمال، اس سے آراستہ ہونے سے لازم پکڑنے اور نفس کو اس پر عادی بنانے پر ہی قائم ہیں۔ اللہ کے بندو، اس کی وجہ یہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسمانوں کا، زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب وہی ہے، تو اسی کی بندی کرو اور اس کی عبادت پر جم جاؤ۔ اور صبر کرنے والوں کے امام کا قول، جنت ناپسندیدہ چیزوں سے گھری ہوئی ہے اور جہنم شہوتوں سے گھری ہوئی ہے، یہ اللہ کی سنت ہے جو اس کے بندوں میں جاری ہے، اور یہی اس کا حکم ہے جو اس نے ان کی طرف اتارا ہے کہ جنت کا راستہ ان چیزوں سے بھرا ہوا ہے جنہیں بندے ناپسند کرتے ہیں، جیسے خیر و شر کی آزمائش، امر و نہیں، اللہ کی نافذ ہونے والی تکلیف دہ تقدیریں جن میں بندوں کا کوئی عمل دخل نہیں، مثلا محرومی، فقر، بیماری، قرض، فکر و غم۔ پتہ چلا کہ صبر اور ناپسندیدہ چیز کے دروازے سے ہی جنت میں داخل ہوا جا سکتا ہے، اور یہ کہ جہنم کا راستہ ان چیزوں سے بھرا ہوا ہے جنہیں بندے چاہتے ہیں، جیسے نفس کے میلانات اور شیطان کے وساوس میں پڑے رہنا، تو زیادہ تر جہنم میں شہوت و لذت کے دروازے ہی سے داخل ہوا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نہایت مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، اس نے ان کی صبر سے مدد کی، جسے اگر وہ اپنے دین کے لیے اصل و بنیاد اور اپنے رب تک پہنچانے کے لیے روشنی اور مشعل بنا لیں تو وہ اس کے ذریعے اپنے اس نفس پر کنٹرول کر لیں گے جو راحت کی طرف بلاتا ہے، لذت کی طرف بہت مائل ہوتا ہے، برائی کو بھلائی پر اور شر کو خیر پر ترجیح دیتا ہے، اور وہ اس صبر کے ذریعے اپنے دشمن پر فتح پالیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کو تقوی کے ساتھ ایسا عظیم ڈھال بنایا ہے جس
اس سے بندے دشمنوں کے مکر اور ان کی سازشوں سے بچتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: تم اگر صبر کرو اور پرہیزگاری کرو تو ان کا مکر تمہیں کچھ نقصان نہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کو اہل ایمان کے لیے ایسا ہتھیار بنایا ہے جسے وہ شیطان سے لڑتے ہیں، جو حق سے روکتا ہے، باطل کو مزین کرتا ہے، معصیت سے بھٹکاتا ہے، برائی سے ورغلاتا ہے، فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کے بندے اللہ کے حقوق کی ادائیگی پر صبر کرتے ہیں اور اس کی طرف تیزی سے لپکتے ہیں، اپنی خواہشات کے خلاف صبر سے کام لیتے ہیں، چنانچہ اللہ کی حدوں پر رک جاتے ہیں، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے نفس کو روکتے ہیں، اللہ کی تقدیروں اور اس کے فیصلوں پر صبر کرتے ہیں، بنا بری جزا فضا سے کام نہیں لیتے اور نہ ان سے ان کے دل ناراض ہوتے ہیں۔ ان کا یہ ایمان رہتا ہے کہ تقدیریں اس نے بنائی ہے جس کی بادشاہت، خلقت اور فیصلہ ہے، اور وہ یہ امید رکھتے ہیں کہ اس پر صبر کرنے پر عظیم اجر و ثواب ملے گا۔ یہ سارا کا سارا کام وہ اللہ کے پاس موجود نعمت کی امید اور اللہ کے خوف سے کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کو ترجیح دیتے ہوئے اور اللہ سے محبت میں کرتے ہیں، چنانچہ اپنے رب کے لیے صبر کرنے کا انہیں ثواب ملتا ہے، ان کے سیئات مٹائے جاتے ہیں اور ان کے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب حکیم کے طریقے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لیے اور آپ کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو غالب اور بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، جس نے صبر کرنے والوں کو ثواب جزیل عطا کیا اور ان کے ٹھکانے کو بہتر بنایا، اور درود و سلام ان پر جو رسولوں میں سب سے بہتر، متقیوں کے امام اور صابروں کے قدوہ ہیں۔ اما بعد، اللہ کے بندو، جسے اللہ نے صبر عطا کیا اسے عظیم بھلائی سے نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص پاک دامنی اختیار کرتا ہے اللہ اسے پاک دامن بنا دیتا ہے، جو شخص بے نیازی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بے نیاز کر دیتا ہے، اور جو شخص صبر کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے صبر عطا فرما دیتا ہے، اور کسی کو بھی صبر سے بہتر اور وسیع تر کوئی تحفہ نہیں دیا گیا۔ سنو، یہ نبوی کلمات کتنے باعظمت ہیں، اور جو شخص ان پر غور و فکر کرے اس کے لیے ان کی برکت کتنی عظیم ہے۔ ہمارے نبی اور سردار ہمیں بتا رہے ہیں کہ صبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک عطیہ ہے، تاکہ انسان اس صبر کے فضل کو پہچانے، اسے اپنانے میں لذت محسوس کرے اور اس کے ذریعے اللہ کی رضا کے درجے تک پہنچ جائے۔ اللہ صبر عطا فرماتا ہے اس شخص کو جو صبر کی کوشش کرے، اسے ترجیح دے، اس سے آراستہ ہو، اس میں رغبت رکھے اور اس کے میٹھے پھلوں اور اس کے اچھے نتائج کو محسوس کرے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انسان کو صرف ایک گھڑی کے صبر میں ہی خیر و بھلائی مل جاتی ہے۔ اللہ کے بندو، صبر بےتاب نفس کا علاج ہے۔ اگر بندہ اس کی کڑواہٹ کو تھوڑا سا پی لیتا ہے تو بہت زیادہ آرام پاتا ہے، پھر نہ مصیبت کے وقت جزا فضا کرتا ہے اور نہ ہی نعمتوں اور بھلائیوں کے وقت انہیں خرچ کرنے سے رکتا ہے۔ لوگوں، کسی بھی بندے پر پچھتاوے کے مسلسل لمحات آنے اور اس سے کوئی خیر و بھلائی فوت ہو جانے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے صبر کو اپنانے میں کمی کی، اسے چھوڑ کر جزا فضا اور غصے کا راستہ اپنایا اور مذموم جلد بازی سے کام لیا۔ رہی بات جزا فضا اور غصے کی تو یہ صبر کے ثواب کو ختم کر دیتا ہے، ایمان اور یقین کو کمزور کر دیتا ہے، اور رہی بات جلد بازی کی تو یہ عبادتوں کو بوجھ سمجھنے اور ان میں سستی کرنے کی دعوت دیتی ہے، خواہشات میں گھسنے اور ان کے تابع ہو جانے کی رغبت دلاتی ہے، اور جس کا یہی شیوا اور عادت ہو اس سے ہر منفعت فوت ہو جاتی ہے اور ہر نقصان اسے لاحق ہو جاتا ہے، اور نہ دنیا میں وہ خیر و فلاح سے ہمکنار ہوتا ہے اور نہیں آخرت میں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم تمہیں چاہیے کہ تم صبر کرو ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور عمیر ابن حبیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کرتا ہے وہ پسندیدہ چیزیں پا لیتا ہے۔ اسی لیے جو لوگ عبادتوں پر صبر کرتے ہیں، حرام چیزوں سے رکتے ہیں، پریشانیوں اور مصیبتوں کے وقت صبر سے کام لیتے ہیں، ان کا بدلہ وہ جنت ہے جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین جتنی ہے۔ جس کے لیے صبر کرنے والوں نے پھرتی دکھائی وہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ دنیا آزمائش اور صبر کی جگہ ہے اور قیام کی جگہ نہیں، اس لیے ان کو فرشتے اس طرح سلام کریں گے کہ تم پر سلامتی ہو، اس صبر کے بدلے جو تم نے کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس دار آخرت کا۔ اے اللہ، اے کریم، اے عظیم فضل والے، ہمیں اپنی طاعت پر صبر کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی نافرمانی سے بچنے پر صبر عطا فرما، ہمیں اس چیز پر صبر عطا فرما جو تو پسند کرتا ہے، اور ہمیں اس چیز پر صبر عطا فرما جو ہمیں ناپسند ہے، ہمیں عظیمت طلب امور پر صبر عطا فرما اور ہمیں عافیت اور درگزر سے نواز۔ اے اللہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت و سلامتی نازل فرما، جو صبر کرنے والوں کے لیے نمونہ اور عبادت گزاروں کے امام ہیں۔ جب بھی آپ کو یاد کرنے والے یاد کریں اور جو غافل لوگ آپ کے ذکر سے غافل رہ جائیں، اولین و آخرین میں آپ پر ایسی رحمت و سلامتی نازل فرما جو تیری مخلوق میں سے کسی پر نازل کی گئی رحمت و سلامتی سے بہتر، زیادہ اور پاکیزہ تر ہو، کیونکہ تو نے ہمیں ان کے ذریعے ہلاکت سے بچایا اور ہمیں بہترین امت بنایا جو لوگوں کے لیے بنائی گئی، جو ان کے اس دین پر قائم ہے جسے تو نے ہمارے
ہمارے لیے پسند کیا، اور کوئی بھی ظاہری یا پوشیدہ نعمت جس سے ہمیں دین یا دنیا میں کوئی فائدہ پہنچا ہو، یا ان میں سے کسی ایک میں بھی ہم سے کوئی ناپسندہ چیز ٹالی گئی ہو، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کا سبب، اس کی بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والے اور اس کی راہ راست کی طرف ہدایت کرنے والے ہیں۔ اللہ چاروں خلفائے راشدین، ہدایت یافتگان، معزز ائمہ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے راضی ہو جا، اور تمام صحابہ کرام سے جو اعلیٰ فضیلت والے ہیں، اور ان کے تابع داروں اور ان لوگوں سے راضی ہو جا جو ان کی نیکی میں اچھے سے ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اے حمید، اے ولی، اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، شرک اور مشرکین کو ذلیل و خوار کر، اپنے دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر، اور اپنے مومن بندوں کی نصرت فرما۔ اے قوی، اے عزیز، اے اللہ، تو کمزور مسلمانوں کا حمایتی اور مددگار بن جا، اور ان کے لیے اپنی جانب سے کارساز اور ناصر و مددگار مقرر فرما۔ اے اللہ، فلسطین میں انہیں ظالم صہیونیوں پر فتح عطا فرما، اور اے رب العالمین انہیں حق پر متحد کر دے۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے وطنوں اور گھروں میں امن عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے پیشواؤں اور ہمارے حکمرانوں کو توفیق یاب کر۔ اے اللہ، ہمارے سربراہ اور ہمارے حاکم خادم حرمین شریفین کو ان چیزوں کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہوں اور جن سے تو راضی ہو، انہیں نیکی اور تقوی کی راہ پر گامزن رکھ۔ اے اللہ، انہیں اور ان کے ولی عہد کو ایسے کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں بندوں کی بھلائی ہو اور دنیا و آخرت میں ان کے معاملات کی درستگی ہو۔ ہمارا رب عزت والا رب ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، اور تمام رسولوں پر سلام ہو، اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔